یہ کچھ مرحومین کے نام ہیں، میں پڑھ رہا ہوں، ان کے بعد آپ سورہ فاتحہ ان کے لیے تلاوت فرما دیجیے گا۔ اچھا، سیدہ حمدانی مرحومہ بنت افتخار حمدانی، ممتاز حسین زیدی ابن افتخار حسین زیدی، امتیاز حسین مرحوم ابن ممتاز حسین زیدی، ریاض حسین مرحوم ول سید ممتاز حسین زیدی، سید نایاب حسین جعفری بن سید محمود حسین جعفری، عبدہ خاتون بنت سید احتشام حسین زیدی، سید ریاست حسین نقوی بن سید محمد جان نقوی، نفیس فاطمہ رضوی بنت سید مختار حسین رضوی، اور اپنے تمام مرحومین مومنین مومنات کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں۔ اور دعا کی التماس کی گئی ہے، جو بھی ان کی حاجات ہیں پروردگار ان کو برلائے۔ سید ہاشم رضا، سید شوکت علی نقوی، سید شفاعت علی نقوی، اور جہاں جہاں مومنین مومنات ہیں پریشانیوں میں مبتلا ہیں پروردگار ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت، الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے جو ہماری ذمہ داریاں لگائی ہیں ہم اس کو اچھے طریقے سے ادا کر رہے ہیں، اور ذکر اہل بیت جہاں پر بھی ہم جاتے ہیں اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی کی علامت ہے، یہ ہمارے روشن نصیب کی علامت ہے، اور یہ ہمارے چمکتے ہوئے مقدر کی علامت ہے۔ بعض لوگ قسمت کا شکوہ کرتے ہیں کہ جب ان کے پاس دنیا نہیں ہوتی، جب ان کے پاس مال و دولت نہیں ہوتی تو وہ نصیب کا اور مقدر کا شکوہ کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے دل میں کتنی بڑی دولت محبت علی آباد ہے۔
اور یقیناً آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، سب ماشاءاللہ صاحبان علم تشریف فرما ہیں، کہ وہ مشہور روایت کہ جب کسی نے آ کے معصوم سے کہا ہے کہ مولا میں بہت پریشان ہوں، بہت خستہ حال ہوں، بہت مفلس ہوں، گھر میں فاقے ہوتے ہیں، بچوں کے لیے زیادہ راہ نہیں ہوتا، اور یہ حالات، یہ میری غریبی، یہ میری مفلسی، یہ میری فقیری بہت دنوں سے ہے، اور کسی طریقے سے فقیری ختم نہیں ہوتی، تو اور میرے پاس مال و اسباب بھی بہت کم ہے۔ مولا نے کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، تم سے زیادہ امیر تو کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں، تم سے زیادہ صاحب دولت تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو یقیناً وہ روایت آپ کے اذہان میں محفوظ ہے کہ پھر اس نے کہا کہ مولا میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں روزانہ ان حالات سے دوچار رہتا ہوں، فاقے کرتا ہوں، میں تو غریب ہوں۔ کہا نہیں، تم غلط کہہ رہے ہو، تم بہت امیر ہو، تم سے زیادہ امیر کوئی نہیں ہے۔ تو اب جب معصوم کہہ دیں تو سوچئے کہ پھر معصوم کا مفلسی اور دولت کا معیار کچھ اور ہے، اور ہمارے یہاں مفلسی اور دولت کا معیار کچھ اور ہے۔ تو معصوم نے کہا کہ دیکھو، اگر ہم تم سے کہیں کہ کائنات کی دولت، جتنا بھی سونے اور چاندی کے ذخائر ہیں تمہارے سامنے رکھ دیے جائیں، پوری کائنات، پوری دنیا کی حکومت، تخت و تاج تمہیں دے دیا جائے، اور تم سے کہا جائے کہ ہماری محبت چھوڑ دو، تو کیا چھوڑ دو گے؟ اس نے کہا مولا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو کہا اب تم خود بتاؤ کہ تم سے زیادہ امیر کوئی ہے اس دنیا میں؟ جہاں تو یقیناً جہاں سے میں نے گفتگو آغاز کیا کہ ہم خوش قسمت ہیں، ہم بڑے روشن نصیب والے ہیں، ہم بڑے چمکتے ہوئے مقدر والے ہیں کہ ہمیں یہ دولت نصیب ہوئی ہے، اور جو ہمارے پیش رو اس دنیا سے گزر گئے تو کبھی کسی کو موقع ملے کہ ان کو عالم رویا میں دیکھا جائے یا ان کی ارواح سے باتیں کی جائیں، تب اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کیا عمل انجام دے رہے ہیں، اور دنیا میں کیا چھوڑ کے آئے ہیں، اور قبر میں کیا لے کر جا رہے ہیں۔ تو میں نے ایک جگہ ایک بہت بڑے عالم ذی قدر کی کتاب پڑھی، اس میں انہوں نے، ایک بہت بڑے عالم ہیں اور کتاب بھی چھپی ہے قم مقدس سے، تو وہ آیت اللہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے تمام احادیث کو جمع کر کے، تمہیدی دو چار جملے آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اور ابھی موضوع بھی کھولتے ہیں، اور انشاءاللہ ایک ہی موضوع پر جتنی بھی تقاریر ہیں اس پر کوشش کریں گے کہ گفتگو ہو جائے، لیکن تمہیدی طور پر دو چار جملے آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ انہوں نے، عالم ذی قدر نے، معصوم کی تمام احادیث، جتنے بھی معصوم نے احادیث مختلف موقعوں پر بیان فرمائیں، ان سب کو جمع کر کے انہوں نے ایک منظر نامہ لکھا، اور اس کتاب کا نام بھی انہوں نے رکھا روح کی کہانی، قصہ روح نام رکھا۔ تو انہوں نے ایک تصور پیش کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی احادیث تھی اس کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں کہ سمجھ لو کہ میں مر گیا، خود کہتے ہیں کہ بس میں مر گیا، میں نے یہ دیکھا کہ میری روح پرواز کر گئی، اور میرے احباب نے، میرے اقربا نے مجھے قبر کے حوالے کر دیا، اور قبر کا در بند ہو گیا، تلقین پڑھائی جاتی رہی، اور قبر بند ہونے کے بعد بھی تلقین پڑھائی گئی، اور ایسے میں جب قبر کا در بند ہو گیا تو چند ساعتیں گزری تھیں کہ قبر میں یقیناً بہت گھپ اندھیرا تھا کہ جہاں میں نے ایسا زندگی میں اندھیرا کبھی دیکھا ہی نہیں، ایسی تاریکی کہ کبھی ایسی تاریکی سے میں گزرا ہی نہیں کہ ہاتھ کو ہاتھ نہ سجائی دے، اور دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ یقیناً قبر ہے، اور دم تو ان میں پہلے ہی نہیں ہوتا، ظاہر سی بات ہے جو انسان اس دنیا سے جاتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ اتنا اندھیرا، اور قبر سمٹنا شروع ہوئی، اور مجھے لگ رہا تھا کہ کہیں میں اس کے درمیان بالکل پیسا نہ جاؤں، کہ ایک بار میں نے اپنی قبر میں روشنی محسوس کی، ایک ایسا نور محسوس کیا، اور میری قبر اس نور کے آتے ہی کشادہ ہونا شروع ہو گئی، اور وہ قبر جو اب تک 2 گز کی قبر تھی، اب وہ پورے ایک بہت بڑے ہال میں تبدیل ہو گئی، بہت بڑے کمرے میں تبدیل ہو گئی، اور وہ نور مستقل قبر کو روشن کیے ہوئے تھا کہ ایسے میں 2 ہیبتناک فرشتے وہ قبر میں ظاہر ہوئے، اور انہوں نے مجھ سے سوال کرنا شروع کیا، اور پہلا سوال انہوں نے کیا کہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو ان کی ہیبت اتنی تھی، اب عالم ذی قدر کہتے ہیں کہ ان دونوں فرشتوں کی ہیبت اور ان کی دہشت اتنی تھی کہ یقیناً میں اپنی پوری زندگی میں نام اللہ لیتا رہتا تھا، اللہ ربی کہتا رہتا تھا، مستقل اللہ اکبر کہتا تھا، کوئی نماز مجھ سے نہیں چھوٹتی تھی، اور کبھی بھی ذکر سے میں نے ذکر کو فراموش نہیں کیا، کبھی بھی ذکر سے میں نے اپنی گردن کو موڑا نہیں۔ لیکن اس وقت جب انہوں نے پوچھا من ربک، تو ایسا لگ رہا تھا جیسے میں سب کچھ بھول چکا ہوں، اور میری زبان لکنت کر رہی تھی، میری زبان پر الفاظ نہیں آ رہے تھے کہ ایک بار جن کی وجہ سے نور پوری قبر میں پھیلا ہوا تھا، انہوں نے سراہنے سے مجھے بتایا کہ گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، کہہ دو اللہ ربی۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے یاد دلایا، فوراً مجھے ہمت پیدا ہوئی، میں نے جواب دے دیا اللہ ربی۔ اس کے بعد وہ فرشتے سوال کرتے گئے اور میں جواب دیتا چلا گیا، یہاں تک کہ امامت کے مسئلے پر جب آیا تو خود انہوں نے ہر نام مجھے گنوائے، اور پھر اس کے بعد جب فرشتے آہستہ مدھم ہونا شروع ہو گئے تو خود انہوں نے کہا کہ
کہ دیکھو اس سے ذرا آہستگی سے سوال کرو، یہ پہلی رات ہے اس کی، چند ساعتیں ہوئی ہیں اس کی آئے ہوئے، یہ ہمارا محب ہے، ہمارا چاہنے والا ہے، سب سوالات کے جوابات دے دیے ہیں، اب تم جا سکتے ہو۔ وہ فرشتے ان کو سلام کر کے چلے گئے، اور پھر وہ نور بھی، یعنی جس شخصیت سے، جس ذات سے نور ساطع ہو رہا تھا، وہ ذات بھی میری نگاہوں سے محو ہو گئی کہ ایک بار جیسے ہی وہ میری نگاہوں سے محو ہوئے تو میری قبر جو پہلے ہی بہت بڑے کمرے میں تبدیل ہو چکی تھی، اب مزید اس کی وسعت پھیلتی چلی گئی۔ اب یہ وہ عالم ذی قدر لکھتے ہیں، اور یہ ہے وہ موقع جہاں تک میں آپ کو لانا چاہتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس ہال کی، اس کمرے کی وسعت مزید بڑی ہوتی گئی، وہ وسیع ہوتا چلا گیا، اور پھر کچھ انوار داخل ہوئے، کچھ لوگ داخل ہوئے، کسی کے ہاتھ میں جھاڑ فانوس تھے، کوئی قالین بچھا رہا تھا، کوئی مسند لگا رہا تھا، کوئی تخت بچھا رہا تھا، کوئی تخت پہ گاؤ لگا رہا تھا، قمقمے روشن کیے جا رہے تھے، اور میری قبر ایک محل کی مانند بنا دی گئی۔ اور اب میں حیران تھا کہ میری قبر کو ایسا کیوں کر دیا گیا، کون ہے کہ جو ملنے آنے والا ہے، کس کی وجہ سے یہ تیاریاں ہو رہی ہیں، کہ میں نے ایک بار میری قبر کا جو ہال تھا اس کا دروازہ کھلا، اور ایک بلند شخصیت کو، ایک نورانی شخصیت کو دیکھا کہ جن کے چہرے کی نور کی ضوء ایسی تھی کہ میری نگاہ ان پر نہیں ٹھہر رہی تھی۔ تو میں نے کسی سے پوچھا یہ کون ہے، تو اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتا، آنے والی ذات نے جواب دیا، تو پوری زندگی ہم پر روتا رہا، تو ہماری زیارت کرتا رہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو قبر میں آ جائے اور ہم تجھ سے ملنے نہ آئے، ہم تیری ملاقات کو نہ آ جائیں۔ تو اب پڑھیے گا، کتاب چھپ چکی ہے، اور اس سے بھی بڑے معاملات بہت آگے ہیں، بڑی بہترین کتاب ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آل محمد کی محبت کتنا قیمتی سرمایہ ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ آپ ہر سال کیوں بیٹھے رہتے ہیں، یہ کیا ہے، محرم کا چاند طلوع ہو جاتا ہے تو آپ یہی کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے، اور ہم دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ ہم سے زیادہ تو کوئی یہ بات نہیں جانتا کہ یہ دنیاوی حیات چند روزہ ہے۔ ہم جاتے ہیں، ہم سامان اکٹھا کر رہے ہیں وہاں کے لیے کہ جہاں ہمیں ابدالآباد تک رہنا ہے۔ ہم جس جنت کے طلبگار ہیں، جب تک ان جنت کے سرداروں کی ہمیں معرفت نہیں ہوگی، ان کو پہچانیں گے نہیں، ان سے محبت نہ ہوگی، تو یقیناً جنت سے ہماری شناسائی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اسی لیے تو اسی لیے میرے عزیزو، یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے، اور ایام ازا بالکل اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو گئے، لیکن ہمارا جو فریضہ ہے ہم وہ بھولتے نہیں ہیں، اور بھولنا بھی نہیں چاہیے۔ اسی لیے ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ دیکھو، اللہ نے جس قرآن کے ذریعے، جس کتاب کے ذریعے اپنے دین کو نافذ کیا ہے، اپنے دین کو رائج کیا ہے، تو اللہ نے یہ طریقہ کار رکھا ہے، اور یہی میرا موضوع رہے گا انشاءاللہ۔ اور موضوع کا میں اعلان بھی کر دیتا ہوں کہ میرا موضوع رہے گا فکر قرآن اور حکمت معصوم، یعنی فکر قرآن کو بغیر حکمت معصوم سمجھا نہیں جا سکتا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس بات سے تو کوئی اختلاف ہی نہیں کرتا، کوئی فرقہ، کوئی مسلک، کوئی نظریہ اس بات سے اختلاف نہیں کرتا کہ قرآن کا ایک ایک حرف عصمت والا حرف ہے، عصمت معاب حرف ہے، معصوم ہے، قرآن خود معصوم ہے۔ یعنی قرآن میں وہی الفاظ ہیں جو عربی زبان میں الفاظ ہیں، جو عربی زبان کے حروف ہیں، جو اس کے حروف تہجی ہیں، جو اس کے زیر زبر پیش ہیں، وہی تو قرآن میں ہے۔ لیکن جب وہی الفاظ اللہ منتخب کر لیتا ہے، چن لیتا ہے، تو یہ چننا اور منتخب کرنا یہ ہماری اردو زبان کا لفظ ہے۔ لیکن جب ہم عربی زبان سے کہیں گے کہ منتخب کرنے کو کیا کہتے ہیں، تو عربی زبان کہتی ہے کہ ہم کہتے ہیں مصطفیٰ بنا لینا۔ تو جب انہی الفاظ میں سے جو الفاظ اسی زبان، اسی دنیا میں بولی جانے والی عربی زبان کے الفاظ ہیں، کہ جسے ایک نجس عرب بھی بولتا ہے، ایک پاک عرب بھی بولتا ہے، یعنی سب بولتے ہیں، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں وہی عربی زبان بولتے ہیں۔ لیکن جب انہی عربی زبان سے کچھ حروف، کچھ الفاظ مصطفیٰ کر لیے جائیں، تو وہ الفاظ عام الفاظ جیسے نہیں ہوتے، تو مصطفیٰ عام انسانوں جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہی سے جب انتخاب کر لیا اللہ نے، استفاء کی منزل پر، مصطفیٰ کی منزل پر لے آیا، تو جسے اللہ مصطفیٰ بناتا ہے تو اسے پہلے عصمت عطا کرتا ہے، معصوم یعنی عصمت بخشتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات بالکل متفق علیہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے سے لے کے اور والناس کی سین تک جتنے الفاظ ہیں، الفاظ نہیں، جتنے حروف ہیں، حروف بھی نہیں بلکہ جتنے زیر زبر پیش ہیں، سب کے سب معصوم ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان کا انتخاب کر لیا۔ تو اب کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی معصوم حرف کو کوئی غیر معصوم سمجھ بھی لے یا سمجھا بھی دے؟ تو جب تک فکر الہی سے متصل نہیں ہوگا، جب تک فکر قدرت سے منسوب نہیں ہوگا،
تب تک قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا. اور میں نے پچھلے سال آپ کے حوالے ایک جملہ کیا تھا کہ اللہ نے خود ڈویژن قائم کیا ہے قرآنی آیات میں، جو ہمارے موضوع کو بھی کھولتی ہے یہ بات کہ اللہ نے خود تقسیم قائم کی ہے. یہ انسانوں کی تقسیم نہیں ہے. اور اگر یہ تقسیم کسی حدیث سے بیان کی جاتی، کسی روایت سے، کسی درایت سے کسی نے استدلال قائم کیا ہوتا تو شاید ڈیبیٹ ہو جاتی، شاید بحث ہو جاتی کہ ایسا ہے بھی یا نہیں. لیکن جب قرآن کسی فکر کو خود دے دے تو اس پر تو بحث نہیں ہو سکتی، اور اس پر بحث یعنی کی بھی نہیں جا سکتی، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے. تو اللہ خود دو تقسیم قائم کر رہا ہے. دو قسم کی آیتیں اس نے بیان کر دی، اور مشہور آیت ہے اور سورہ مبارکہ آل عمران میں، اور آپ بیشتر حضرات اس کو سنتے بھی رہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. یہیں پر اللہ نے تقسیم قائم کر دی کہ اے نبی، اللہ وہ ہے کہ جس نے آپ پر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں دو قسم کی آیتیں ہیں. ایک قسم ہے آیات محکمات، یعنی وہ محکم آیتیں جو سمجھ میں آ جاتی ہیں، جو واضح ہے، جو بالکل آسان ہے. لیکن اسی قرآن میں کچھ آیات متشابہات بھی ہیں. یعنی متشابہ کا مطلب کہ جس سے شبہ پیدا ہو جائے کہ ایسا ہے بھی یا نہیں، یا ہم جو سمجھ رہے ہیں قدرت کا بھی وہی مطلب ہے یا نہیں. بظاہر ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے، لیکن بباطن قدرت کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. مثلا میں آپ کے سامنے آیت رکھتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس آیت سے اتنی شناسائی ہے، اس پورے سورے سے بچے کی اتنی شناسائی ہے، یعنی وہ بچہ چاہے مومن ہو چاہے مسلمان ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، اگر مسلمان ہے تو بچے کو اس سورے سے شناسائی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو سورہ قدر بچے کو یاد ہے. اور اس کے متعلق اگر آپ کسی بچے سے بھی ابھی کھڑے کر کے پوچھیں گے کہ بیٹے اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. تو بچہ بھی کہے گا کہ یہ جو انزلناہ ہو کی ضمیر قرآن کی طرف جاری، یعنی اللہ کتاب کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے اس کلام کو شب قدر میں نازل کیا. بچہ کہے گا بالکل بات ہماری سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ ہم رمضان میں 3 طاق راتوں میں اس شب کو تلاش کرتے ہیں کہ جس شب میں نزول قرآن ہوا ہے، اور آج تک انہی شب ہائے قدر میں انسانوں کی تقدیر کے فیصلے اترتے ہیں، اللہ کا امر اترتا ہے، اور وہ امر اولی الامر پر اترتا ہے. بچہ کہے گا کہ یہ بات بالکل واضح ہے، بڑی آسان ہے، بڑی صاف آیت ہے. اور اگر کسی بزرگ سے پوچھا جائے تو وہ کہے گا محکم آیت ہے. بچہ تو نہیں جانتا شاید اس بات کو، لیکن بزرگ سے پوچھا جائے تو وہ کہے گا محکم آیت ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. تو بزرگ بھی کہیں گے کہ یہ محکم آیت ہے، اس میں کوئی پریشانی ہی نہیں ہے. لیکن میں کہوں گا ذرا اگلی آیت پڑھیے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو شب قدر کیا ہے. تو اب پتہ چل جائے گا کہ دوسری آیت جیسے ہی پڑھی تو اس دوسری آیت نے پہلی کو بھی متشابہ بنا دیا. ہم تو ابھی یہ سمجھ رہے تھے نا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر جو ہے محکم آیت ہے، لیکن ہم نے جیسے ہی دوسری آیت پڑھی وما ادراک، تم کیا جانو شب قدر کیا ہے، تو اب وہ پہلی آیت بھی متشابہ ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے جو یہ تقسیم قائم کی ہے کہ کچھ محکم ہے کچھ متشابہ ہے، تو اللہ بھی یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تم کسی منزل پر یہ مت کہنا کہ تمہیں قرآن کافی ہے. کبھی یہ کہنا لینا کہ تمہیں قرآن کافی ہے، اس لیے کہ ہم نے متشابہ رکھا ہی اس لیے ہے تاکہ تمہیں مجبور کر دیا جائے کہ کسی سینہ مصطفیٰ سے قریب ہو جاؤ، کسی قلب مصطفیٰ سے قریب ہو جاؤ، کسی سے قریب ہو جاؤ تاکہ تمہیں وہ متشابہ کو بھی محکم کر کے بیان کرے. تو اب یقیناً دیکھیے یہ ہم نہیں کہہ رہے، اور 1400 برس سے ہمارا یہی کہنا ہے، یہی نظریہ ہے، ہم اسی بات پر کھڑے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں جہاں بھی ہم ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم کسی بھی علاقے میں ہیں تو بات کریں، نہیں، جہاں بھی ہوتے ہمارا یہی کہنا ہے، ہمارا یہی نظریہ ہے کہ اللہ نے، اور یہ مزاج قرآن بھی ہے مزاج دین بھی ہے، اور دین و قرآن تو کبھی بھی الگ نہیں ہوتے، کہ جہاں پر بھی اللہ نے لفظ لا استعمال کیا ہے وہاں الا ضرور ہے. اب مثلا یہ کہہ دیا کہ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ، اس میں کچھ محکمات بھی ہیں کچھ متشابہات بھی ہیں. اب آگے بڑھتی ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ. اب یہاں پر آ گیا لا کی کیفیت کہ لا الہ جیسے آپ کہتے ہیں. تو اگر یہیں پر رک جائے لا الہ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی الہ ہے ہی نہیں.
اسی طرح یہاں پر اگر آیت رک جائے کہ وما یعلم تاویلہ، کہ ان متشابہات، ان متشابہ آیات کی تعویل کوئی نہیں جانتا. اب یہ لفظ ما جو ہے یہ لا کی حیثیت میں استعمال ہو رہا ہے. وما یعلم تاویلہ، اس کی کوئی نہیں جانتا تعویل، لیکن جہاں پر بھی لا ہے وہاں الا ضرور ہے. وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، ان متشابہات کا علم یا تو اللہ کو ہے یا انہیں ہے کہ جنہیں اللہ نے علم عطا کیا، جو اللہ کی طرف سے علم لے کر آ رہے ہیں. تو جب متشابہات کی بات آ جاتی ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کا علم کسی کو عطا کیا ہے، اور ہم دنیا کو یہی بتا رہے ہیں 1400 برس سے کہ دیکھو ان سے رابطہ کرو کہ جنہیں نہ صرف محکمات کا علم ہے بلکہ متشابہات کا بھی علم ہے. اور نہ معلوم کتنے مسلمان، کتنے علماء عامہ ایسے ہوں گے کہ جو قرآن کی کسی آیت کو محکم سمجھ رہے ہیں حالانکہ اللہ کی نگاہ میں وہ متشابہ ہوگی. شاید میں جملے کو سمجھا سکا یا نہیں، بہرحال میں نے جملہ آپ کے حوالے کیا کہ بہت سی آیات ایسی ہیں کہ جنہیں ہم محکم سمجھ رہے ہیں لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ ہمارے لیے متشابہ ہے، کہ تم جو سمجھ رہے ہو ویسا ہے نہیں. جو تمہارے ذہن میں مطلب آ رہا ہے ہمارے ذہن میں اس کا کوئی اور مطلب ہے، حقیقت اس کی کچھ اور ہے. اس لیے کہ معصوم ارشاد فرما چکے قرآن کی ایک آیت کا ایک ظاہری معنی ہے اور اس کے 70 باطنی معنی موجود ہیں. اب ان 70 باطنی معنوں تک کون پہنچا ہے آج تک سوائے معصوم کے؟ اور اگر پوچھا بھی گیا ہے تو معصوم ہی سے پوچھا گیا ہے. تو اب اللہ نے جو نظام قائم کیا ہے وہ قرآنی نظام کہلاتا ہے، اور اللہ نے اس قرآن کو قیامت تک کے لیے رائج کر دیا ہے. لیکن اگر آپ قرآن سے پہلے یہ جو اللہ، یہ جو تہذیب الہی چل رہی ہے، یہ تہذیب دین چل رہی ہے، اس تہذیب دین کا ایک بڑا بنیادی عنصر یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں گے کہ صحفائے انبیاء، جتنے بھی انبیاء پر صحیفے نازل ہوئے ہیں، بڑی تیزی سے مجھے اپنے ہی وقت میں تقریر تمام کرنی ہے اس لیے چاہتا ہوں بہت ساری منزلیں طے کرتا ہوا چلا جاؤں، کہ جتنے بھی صحیفے آپ دیکھیں گے حضرت آدم سے لے کے اور جناب خاتم تک جتنے صحیفے اترے ہیں، اور بعض کتابیں اتری ہیں اور بعض صحفائے انبیاء بھی ہیں، اور جناب ابراہیم پر بھی صحیفے اترے ہیں، جناب موسیٰ پر صحیفہ بھی اترا ہے جس کو آپ کتاب کہتے ہیں، توریت، زبور، انجیل. اور یہ جو پورا ایک ٹرینڈ چلا آ رہا ہے جسے آپ ایک الہی طریقہ کہتے ہیں، الہی تہذیب کہتے ہیں، اس تہذیب پر اگر آپ غور کریں گے تو اللہ نے اپنے اصول سے، اللہ ہٹا نہیں ہے، اپنے اصول سے روگردانی نہیں کی ہے. پہلی منزل پر جو اصول قدرت تھا وہی آخری منزل پر بھی قائم رہا. یعنی اور بڑے واضح طور پر، بڑے آسان الفاظ میں بیان کر دوں کہ توریت، زبور، انجیل، قرآن، اس پورے کلچر کو آپ دیکھیں گے تو آپ یہی پائیں گے اور اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ کتاب بعد میں ہے، وارث کتاب پہلے ہے. یعنی جس پر کتاب نازل ہو رہی ہے وہ پہلے آیا ہے اور کتاب بعد میں اتری ہے. تو یہی پر واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ نے نہ توریت کو لاوارث چھوڑا ہے، نہ زبور کو، نہ انجیل کو اور نہ قرآن کو. یعنی پہلے موسیٰ کو بھیجا ہے، توریت بعد میں آئی ہے. پہلے عیسیٰ اترے ہیں، حالانکہ عیسیٰ کتاب لے کے ہی اترے کہ جس وقت آئے ہیں تو کہہ دیا ہے کہ اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے. یہ تو جناب عیسیٰ نے بتا دیا تو کرم ہو گیا کہ بھائی لوگ یقین کر رہے ہیں کہ عیسیٰ جیسا بچہ جو ابھی ایک دن نہیں چند لمحوں کا ہے، ابھی ابھی اس دنیا میں آئے اور آتے ہی کہہ رہے ہیں کہ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے. یہ نہیں کہ اللہ مجھے کتاب عطا کرے گا. دیکھیے اس پر غور کریں کہ جناب عیسیٰ، آج تو شب ہے نا، شب 25، تو خود بخود ذکر آ جاتا ہے، خود بخود. کبھی کبھار ایسا ہوتا بھی ہے کہ اس لیے کہ حق نبی ہے، نبی حق ہے، اور جناب عیسیٰ پر ایمان لانا بھی واجب ہے. تو کہہ رہے یہ نہیں کہا کہ مجھے کتاب عطا کی جائے گی. معصوم نبی ہے، صاحب عصمت ہے، اللہ نے معصوم بنایا، دنیا نے نہیں طے کیا ہے کہ اسے ہم بنائیں گے. اللہ تو یہ بتا رہا ہے کہ جسے میں بھیجتا ہوں مصطفیٰ کیا ہوا بھیجتا ہوں، منتخب کیا ہوا بھیجتا ہوں، اور اپنا علم دے کر بھیجتا ہوں، اپنا علم عطا کر کے بھیجتا ہوں. یعنی کتاب خدا جو ہوتی ہے وہ علم خدا ہی تو ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ یہ پوری کائنات علم خدا ہی کے تحت چل رہی ہے اور چلتی رہے گی. اس جملے کو بھی آپ محفوظ کیجئے گا کہ پوری کائنات علم خدا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ علم خدا کے تحت بنی بھی ہے، رہے گی بھی اور چلتی رہے گی جہاں تک جانا ہے اس کو. تو اب اللہ اپنا علم عطا کرتا ہے. اگر یہ زبور ہے، توریت ہے، انجیل اور قرآن ہے، یہ مکمل اللہ کا علم ہے، مکمل. یعنی اس میں ایک ایک حرف اللہ کے علم کا نمونہ ہے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کتاب دے کر کے بھیجا گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب بھی نبی آتا ہے تو پہلے وارث ہوتا ہے، بعد میں کتاب ہوتی ہے. یا اگر وارث آ رہا ہے اور کتاب ساتھ لا رہا ہے
تو بھی کتاب تنہا نہیں اتری ہے نا. بتانے والا بتا رہا ہے کہ میرے پاس ہے کتاب, میرے پاس علم کتاب ہے. تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اس میں کتنی بڑی دلیل موجود ہے, کتنی بڑی دلیل موجود ہے کہ اگر ہم اس پر غور کریں کہ جناب عیسیٰ ابھی ایک لمحے کے ہیں, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں ان باتوں کو, لیکن تمہیدی چیزیں تو آپ کے حوالے کچھ جملے کرتا ہوا پڑھنا چاہتا ہوں کہ جناب عیسیٰ آتانی الکتاب کی منزل پر ہے کہ مجھے کتاب عطا کی گئی ہے. تو اس وقت جناب عیسیٰ سے اگر کوئی اور جناب مریم کے علاوہ سامنے معصوم ہوتا تو یقیناً کہتا اے عیسیٰ تم آئے ہو, ابھی چند لمحے کے ہو, کچھ سناؤ. تو جناب عیسیٰ سنا دیتے نا. تو چونکہ انجیل ان کے قلب پر آ چکی تھی, اللہ نے دے کے بھیجا تھا, تو اب کسی کو انکار کی گنجائش نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر یہ حدیث ہوتی تو یقیناً لوگ کہتے کہ جھوٹی حدیث ہے, ایک بچہ کیسے گہوارے میں کلام کر سکتا ہے. چلو کلام کرنا الگ بات, اللہ کی کتاب سنا رہا ہے تو لوگ کہتے کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ قرآنی آیت ہے تو اس پر بحث کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو اب اللہ نے ایک نازک حساس نقطہ رکھ دیا یہاں پر کہ یہ ہوگا صاحبان فکر کے لیے, یہ بات ہوگی صاحبان عقل کے لیے. جو ایمان رکھتے ہیں ان کو یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی کہ ہم نے ایسا کیا کیوں ہے, ہم نے یہ عیسیٰ کے تذکرے کو رکھ کیوں دیا, حالانکہ عیسیٰ کے پاس, عیسیٰ کے اوپر ہم نے انجیل نازل کر دی تھی, وہیں پر ان کا چیپٹر ختم ہو جانا چاہیے تھا. اے عیسیٰ ہم نے تمہیں کتاب دے دی, انجیل دے دی ہے, اب کیا ضروری ہے کہ تمہارا ذکر ہم قرآن میں بھی کریں. جناب عیسیٰ کے پاس تو پوری ایک مکمل کتاب موجود ہے, وارث کتاب ہے, ایک دین لے کر اترے ہیں, لیکن کیا ضروری ہے کہ کتاب اس قرآن آخری کتاب میں بھی اللہ عیسیٰ کا تذکرہ رکھے. تو اب یقیناً اللہ نے دلیل قائم کر دی کہ جب عیسیٰ ایک لمحے کا ہے اور انجیل سنا سکتا ہے تو کیا دستے رسول پر علی قرآن نہیں سنا سکتا؟ تو آپ دیکھیں نا کہ یہ جتنے بھی معجزات انبیاء ہیں یہ دراصل اللہ کے عطا کیے ہوئے. اور معجزے کا مطلب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ معجزے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو سمجھنے سے عقل انسانی قاصر رہے. یہ جملہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, اور اسی جملے میں ایک نقطہ بھی چھپا ہوا جو ابھی آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ معجزے کا مطلب خارق عادت کہتے ہیں اس کو, کہ معجزے کا مطلب یہ ہے کہ جو کبھی ہوا نہ ہو اور نہ چشم انسانی نے نہ کبھی اپنی ماضی کی تاریخ میں دیکھا ہو اور نہ حال میں دیکھ رہا ہو اور نہ قیامت تک دیکھی, اور جس کو سمجھنے سے عقل انسانی قاصر رہے کہ یہ ایسا ہوا کیوں, تو اب اس کو کہتے ہیں معجزہ. جناب موسیٰ کا معجزہ تھا عصا, ید بیضا, کلام کرتے تھے. جناب ابراہیم کے بھی معجزات تھے, آگ کو گلزار بنا دیا گیا جناب ابراہیم کے لیے, ملکوت السماوات والارض تک بلند ہو گئے. جناب آدم کے بھی معجزات تھے, ان کا معجزہ خود ان کا علم تھا, اور جناب نوح کا معجزہ ان کی کشتی تھا. ہر نبی کو اللہ نے معجزہ عطا کیا کہ کسی کی سمجھ میں نہ آیا. جناب موسیٰ کا عصا تو واضح مثال موجود ہے کہ کسی کی سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ یہ ہوا کیا, اس لیے کہ معجزہ سمجھ میں نہیں آتا, کیونکہ جادوگروں نے تو نظر بندی کی تھی, شعبدہ بازی کی تھی. وہ کوئی جادو بھی نہیں تھا, وہ تو ہپنوٹزم تھا کہ آپ جو چاہے ویسا دکھا لیں. لیکن وہ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے, اس لیے فوراً سجدے میں گر گئے, کیونکہ سمجھ میں نہیں آیا. جب سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے اقرار کیا کہ یہ کسی دنیاوی ہاتھ کا بنایا ہوا نہیں ہے, اس کے پیچھے یقیناً کوئی الہی ہاتھ ہے. تبھی ان کو سمجھ میں نہیں آیا تو سجدے میں گر گئے. تو اب وہ جادوگر کم از کم اتنے تو بہتر تھے کہ ان کو یہ بات, جن کو یہ یقین حاصل ہے کہ معجزہ سمجھ میں نہیں آ سکتا, اور جب معجزہ سمجھ میں نہ آئے تو اپنی بے بضاعتی کا اقرار کر لینا چاہیے. تو اسی طرح قرآن معجزہ رسول ہے. رسول کے پاس ہر نبی کا معجزہ موجود تھا, رسول کے پاس ہر نبی کا معجزہ, اس کو آگے انشاءاللہ عرض کریں گے. لیکن رسول نے کسی معجزے کو اپنی نبوت کی دلیل نہیں بنایا, صرف قرآن کو کہا یہ ہے معجزہ جو مجھے عطا کیا گیا, یہی میرے نبی ہونے کی دلیل ہے. اور معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو سمجھنے سے عقل انسانی قاصر آ جائے. تو وہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں قرآن ہمیں کافی ہے, سمجھ میں آ رہا ہے؟ معجزہ تو کہتے ہیں اس کو جو عقل میں نہ آئے. تو اسی لیے معجزہ نبی کو عطا کیا جاتا ہے کہ یہ یا تو نبی اس پر اختیار رکھتا ہے, تصرف رکھتا ہے, اور وہی اس کو استعمال بھی کر سکتا ہے, وہی اس کو سمجھا بھی سکتا ہے. اسی طرح قرآن معجزہ نبوی ہے, معجزہ مصطفیٰ ہے, تو صرف مصطفیٰ ہی تو سمجھا سکتا ہے نا کہ قرآن میں کیا ہے. اگر کوئی عرب بھی یہ کہہ رہا ہے, دیکھیے اس کو میں واضح کرتا ہوں کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جس کو ہم پڑھتے تو ہیں لیکن اس پر غور نہیں کرتے. یہ جو قرآن اترا ہے رسول عربی پر اترا ہے.
عرب میں اترا ہے، عربی زبان میں اترا ہے، عربی زبان میں اترا ہے، رسول عربی پر اترا ہے، عربی ماحول ہے، جو سامنے بیٹھے جن کو آیات سنائی جا رہی ہیں وہ بھی عربی زبان بولنے والے، وہ بھی عرب ہے، وہ بائی برتھ عرب ہے، ان کی مادری زبان بھی عربی. لیکن بہت سے واقعات، بہت سے حالات آپ منظرنامے ایسے پڑھتے ہیں کہ جہاں پر جب آیت پیغمبر تلاوت کر رہے ہیں تو عربی زبان بولنے والا ہی کھڑے ہو کے پوچھ رہا ہے یا رسول اللہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے. بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ جب مثلا مشہور واقعہ پچھلے سال میں نے عرض کیا تھا کہ جب آیت تطہیر اتری ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جب یہ آیت اتری ہے اور پیغمبر نے مسجد میں تلاوت کی ہے کہ ابھی ہم چادر میں تھے، مباہلے میں جانے سے پہلے ہم چادر میں جمع ہوئے، اور جب چادر میں جمع ہو گئے تو پھر اللہ نے ہم پر یہ آیت تطہیر اتاری، اور پھر ہم مباہلے میں گئے تو یہ آیت تطہیر اتری. تو اب پیغمبر نے جب آیت تطہیر تلاوت کی تو ایک عرب نے کھڑے ہو کے پوچھا یا رسول اللہ الرجس کا مطلب کیا ہے؟ کیا اسے الرجس کا مطلب نہیں پتا ہوگا؟ عربی زبان ہی کا تو لفظ تھا. لیکن وہ صحابی رسول کھڑے ہو کر اپنی بے بضاعتی کا اعتراف کر کے رسول سے الرجس کے معنی پوچھ کر یہ بتا رہا تھا کہ بہت سے محکمات ایسے ہوتے ہیں کہ جو دراصل متشابہ ہوتے ہیں، ہم جسے سمجھ رہے ہوتے ہیں ویسا وہ مطلب نہیں ہوتا. پوچھنے والا پوچھ رہا ہے الرجس کا مطلب کیا ہے، تو یہ تو بچے کو معلوم ہے کہ الرجس کا مطلب نجاست ہے یقیناً، لیکن اس کو بھی معلوم ہے کہ اس میں کوئی مطلب چھپا ہوا ہے، کوئی معنی چھپے ہوئے ہیں. کہا یا رسول اللہ الرجس کے معنی کیا ہے؟ پیغمبر نے کہا الرجس هو شک، شک کرنا نجاست ہے. تو پیغمبر نے واضح کر دیا نا، اس کا مطلب ہے بعض محکمات میں متشابہات چھپے ہوئے ہیں اور وہ سوائے حکمت معصوم کے کوئی اور نہیں جانتا. جو اسی لیے اللہ نے کہا کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما. ہم نے آل ابراہیم کو کتاب دی ہے، حکمت دی ہے اور ملک عظیم عطا کیا. تو یہ لفظ حکمت کوئی معمولی نہیں ہے. اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے حکمت دی ہے، ہم نے حکمت عطا کی ہے، وہی اللہ جو بارہا قرآن میں یہ کہہ چکا ہے کہ اللہ جو ہے وہ حکیم ہے. اللہ کے اسماء حسنہ میں آپ دیکھیے اللہ کا ایک نام حکیم بھی ہے، اور اللہ نے خود کئی آیتوں کو اس مقام پر ختم کیا کہ اللہ جو ہے وہ بڑا باخبر حکیم ہے، بڑا صاحب حکمت ہے. جب وہ صاحب حکمت کسی کو حکمت عطا کر دے تو سمجھیے کہ جب حکیم کسی کو حکیم بنا رہا ہے تو اپنے چشم خاص سے بنا رہا ہے، اپنے دست خاص سے بنا رہا ہے، یعنی اپنا ایک وصف خاص اسے عطا کر رہا ہے. جیسے کہ اپنا ایک وصف خاص جناب عیسیٰ کو بھی عطا کیا کہ اے عیسیٰ میں نے بشریت کی ابتدا کی ہے آدم سے، اور آدم کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، مٹی سے بنایا، اور میں نے اس میں روح پھونکی تو آدم زندہ ہو گیا. تو میں خالق ہوں. تو اے عیسیٰ میں تمہیں بھی یہ قدرت دے رہا ہوں کہ تم بھی مٹی سے پرندے بنانا، اور جب اس میں پھونکو گے تو وہ زندہ ہو جائے گا. تو جب اللہ اپنا وصف خاص کسی کو عطا کرتا ہے تو پھر دیکھنے والی بات ہوتی ہے کہ وہ کتنی عظیم شخصیت ہوتی ہے. تو اللہ جب کہہ رہا ہے کہ ہم نے حکمت عطا کی ہے تو وہ حکمت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، وہ حکمت بڑی عظیم شے ہے. اس لیے قرآن حکیم ہے، حکمت والی کتاب ہے، اور حکمت والوں کو عطا کی گئی. اس لیے حکمت کو حکمت سے سمجھا جائے. جملہ آپ محفوظ کریں گے، جو جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ حکمت کو حکمت سے ہی سمجھا جائے. حکیم ہی حکیم کو سمجھا سکتا ہے، ایک فکر حکیم ہی ایک فکر حکیم کو سمجھا سکتی ہے. تو اب اس فکر حکیم نے، جسے قرآن حکیم کہا جاتا ہے، اس نے اپنے لیے لفظ کتاب بھی استعمال کیا، اپنے لیے لفظ ذکر بھی استعمال کیا، اپنے لیے لفظ قرآن بھی استعمال کیا. قرآن کا مطلب ہی جس کی قرأت کی جائے، جس کی تلاوت کی جائے. قرآن کہتے ہیں اس کو کہ جسے تلاوت کیا جائے. کتاب ہے، اور اسی قرآن کو، اور بالکل ختم ہو رہی ہے گفتگو، اور اتنی ہی 50-55 منٹ کی گفتگو رہے گی تاکہ آپ کو زیادہ زحمتیں نہ ہوں. کل تو شاید چھٹی ہے لیکن پرسوں شاید چھٹی نہ ہو، لیکن چاہتا ہوں کہ بر وقت آپ آ جائیں تو اتنی ہی دیر، تو زیادہ طویل بھی نہیں ہوگی تاکہ آپ کو بار خاطر بھی نہ ہو. لیکن جملہ آپ کے حوالے کر دوں کہ یہی قرآن ہے، یہی کتاب ہے، یہی ذکر ہے. لیکن اسی قرآن کو کلام اللہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ قرآن کتاب اللہ بھی ہے اور یہی قرآن کلام اللہ بھی ہے. اس سے تو کسی کو انکار نہیں بھئی کلام اللہ ہے، یہ کتاب اللہ ہے. جب آپ اس لفظ کے مصدر پر، اوریجن پر غور کریں گے کہ کتاب کا لفظ کہاں سے نکلا اور کلام کا لفظ کہاں سے نکلا، تو کتاب کا لفظ نکلا ہے کتابہ سے. کتابہ کا مطلب لکھنا، جس کو لکھا جائے اس کو کتاب کہتے ہیں، لکھی ہوئی چیز کو کتاب کہتے ہیں. اور کلام کہتے ہیں
بولی ہوئی چیز کو. کتاب کے لیے قلم ضروری ہے اور کلام کے لیے زبان ضروری ہے. یعنی میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ میں آپ سے کتاب کر رہا ہوں, نہیں, میں کہوں گا میں آپ سے کلام کر رہا ہوں. اور جب میں لکھ رہا ہوں گا, بھئی آپ کیا کر رہے ہیں, تو میں یہ نہیں کہوں گا میں کلام کر رہا ہوں, میں کہوں میں کتابت کر رہا ہوں, لکھ رہا ہوں. اسی کو کتابت کہتے ہیں, جیسے یہ لکھا ہوا ہے خوبصورت طریقے سے لکھا ہوا ہے کتابت. تو جو چیز کتابت شدہ ہو اسے کتاب کہتے ہیں, اور جو چیز بولی جائے اسے کلام کہتے ہیں. تو یہ بیک وقت کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے. تو میں کہہ چکا ہوں کہ کتاب بنانے کے لیے ہاتھ کی ضرورت ہے, کلام بنانے کے لیے زبان کی ضرورت ہے. تو اب کم از کم وہ اصول تلاش کیے جائیں کہ کس نے اسے کتاب اللہ بنایا, کس زبان نے اسے کلام اللہ بنایا. تو انہی امور پر ہم غور کرتے ہیں اور کرتے چلے آ رہے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ یہی تو اب یہ کتاب اللہ بھی ہے, یہی کلام اللہ بھی ہے. تو اسی کتاب نے, اسی قرآن نے, اسی ذکر نے, اسی کلام نے ایک دعویٰ کیا ہے, اور دعویٰ بھی بڑا عظیم دعویٰ ہے, اور اسی پر گفتگو ختم ہو جائے گی. دیکھیے آیت میں نے تلاوت کی ہے سورہ مبارکہ فاطر کی, اور بڑی مشہور و معروف آیت, آپ اس کو بارہا سن چکے ہیں کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. آج یہیں تک رکھتے ہیں اور پھر کل سے اس کو مزید کھول دیں گے کہ بڑی مشہور آیت کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ پس اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, ہم اپنی کتاب کا وارث اپنے مصطفیٰ بندوں کو بناتے ہیں. یعنی مصطفیت میں پہلے بیان کر چکا کہ جسے اللہ چنتا, ہم نے اس کتاب کا وارث اپنے مصطفیٰ بندوں کو بنایا. اللہ کہہ رہا ہے, لفظ رکھا ہے اللہ نے اورثنا. اورثنا یعنی وارث, توجہ کی جگہ میری جانب, بہت اہم موڑ پہ آ گیا ہوں میں. اورثنا یعنی وراثت, وارث. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی کتاب کا وارث بناتے ہیں. یہیں پر ایک بات واضح ہو جاتی ہے, جملہ تو ابھی آگے ہے لیکن یہیں پر اگر روکتا ہوں, یہیں پر ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ کتاب کا وارث کوئی خود نہیں بن سکتا, یا معاشرہ نہیں طے کرے گا کہ آپ ہم سے بہت زیادہ عالم ہیں, آپ بتائیے کتاب کیا کہہ رہی ہے. نہیں, اللہ کہہ رہا ہے ہم ہی کتاب اتارتے اور ہم ہی نے وارث بنائے, ہم ہی وارث بھی بناتے. اب ایک بڑی فکر ہے جو یہاں سے لے کے, اور چونکہ آج تو انٹرنیٹ اتنا عام ہے کہ آپ بھی ہر چیز سے شناسہ رہتے ہیں, واقف رہتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں ادھر چلتی رہتی ہے. اسی آیت میں چھپا ہوا ایک بڑا نقطہ اور کسی نظریے کا جواب اسی آیت میں چھپا ہوا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم کتاب کا وارث بناتے ہیں. یعنی وارث کا مطلب یہ ہے کہ ورثہ کہیں موجود ہے, ورثے ہی کا وارث بناتے. تو کتاب جو ہے وہ ورثہ ہے, اور کتاب میں بیان کر چکا ہوں کتاب میں اللہ کا علم ہے. جب پوری کائنات اللہ کے علم کے تحت چل رہی ہے تو یہ کتاب بھی اللہ کا علم ہے, اور اس کتاب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ لا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کائنات کا کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو اس واضح کتاب میں موجود نہ ہو. یعنی پورا کا پورا علم خدا اس کتاب خدا میں موجود ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے اس ورثہ کتاب کا وارث بناتے ہیں. تو جملہ یہاں پر چھپا ہوا ہے کہ اللہ خود وارث ہوتا نہیں ہے, وارث بناتا ہے. اگر کہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی تم علی کو وارث کہتے ہو, علی کو وارث, علی وارث نہیں, اللہ وارث ہے, تو اللہ تو کہہ رہا ہے میں وارث بناتا ہوں. دیکھیے جملہ یہ ہے کہ اگر آپ کہیں گے کہ آپ وارث ہیں, ہم نے کہہ دیا اللہ وارث ہے, تو وارث ہوتا ہے ورثے کا, اور اس کا بزرگ پیچھے موجود ہوتا ہے. کہ اگر بیٹا موجود ہے اور باپ ہے تو جب باپ جائے گا تو بیٹے کو وارث بنا کے جائے گا. تو ہم پوچھیں گے کہ اللہ اگر وارث ہے تو کس کا وارث ہے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ اللہ کس کا وارث ہے؟ اللہ سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں, اور نہ اللہ سے پہلے کوئی ہے. اللہ ہی اللہ ہے بس, اور تو کچھ نہیں ہے عزیزو, اللہ ہی اللہ ہے. تو اب اللہ وارث ہوتا ہے. اگر کہا کہ اللہ وارث ہے, اللہ تو وارث بناتا ہے. اگر کہہ دیا کہ اللہ وارث ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کس کا وارث ہے, اور اس کو کون سا ورثہ ملا تھا؟ وہ ورثہ تو کہتا ہی نہیں. ہاں اس نے یہ کہا ہے, اس نے یہ نہیں کہا کہ میں ورثہ تھا, اس نے کہا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مصطفیٰ کو خلق کیا. گویا وہ خود ایک ورثہ ہے. پتہ نہیں میں جملے کو سمجھا سکا یا نہیں. خود وہ ایک ورثہ ہے, یعنی خود ایک امانت ہے, وہ خود ایک چھپا ہوا خزانہ ہے. تو اب اس ورثے کا کوئی وارث ہوگا. میں اس کو
آج بند رکھتا ہوں اس جملے کو، کل کھولیں گے کہ وہ خود ورثہ ہے، وہ خود خزانہ ہے اور وہ اس ورثے کا وارث بناتا ہے. اس کو کل انشاءاللہ کھولیں گے. لیکن اللہ یہاں پر یہ بڑے واضح الفاظ میں اعلان کر رہا کہ میں وارث بناتا ہوں. اور کس چیز کا وارث؟ اپنی کتاب کا وارث. اور میری کتاب میرا علم ہے، میری کتاب میرا علم ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے میں اپنے علم کا وارث بناتا ہوں اپنے چنے ہوئے منتخب مصطفیٰ بندوں کو. تو اب طے یہ کرنا ہے، طے نہیں بلکہ تلاش یہ کرنا ہے کہ وارث کتاب کون ہے. اور قرآن نے خود معیار دے دیا کہ میرا وارث کون ہو سکتا ہے. اور جیسے ہی میں جملہ عرض کروں گا فوراً سمجھ جائیں گے کہ قرآن ورثہ ہے اور طے یہ کرنا ہے اس ورثے کا وارث کون ہے. تو قرآن خود معیار بتا رہا ہے کہ پہلے اس ورثے کا دعویٰ سنو. ورثہ دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ورثہ دعویٰ یہ کر رہا ہے لا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. کائنات کی کوئی بڑی سے بڑی شے، کوئی چھوٹی سے چھوٹی شے ایسی نہیں ہے جو اس کتاب میں موجود نہ ہو. ہر خشک و تر اس کتاب میں موجود ہے. لفظ کتاب دونوں جگہ استعمال ہوا ہے. تو اب ورثہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ میرے اندر ہر سوال کا جواب موجود ہے. تو وارث بھی تو وہی ہوگا جو کہے سلونی سلونی. تو عزیزو وارث بھی یہی ہوگا. تو قرآن نے معیار دیا اور وارث نے اس معیار پر آ کر بتایا کہ اگر قرآن کا کوئی دعویٰ ہے تو وارث کا بھی دعویٰ، یعنی میرے پاس وراثت ہے. اللہ نے ہمیں وارث علم کتاب بنایا ہے. تو اب اس وارث ہی کو تلاش کر رہے ہیں. ہم تو تلاش کر چکے، دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ اس سال نہیں اگلے سال سمجھ لینا، اگلے سال نہیں اس سے اگلے سال سمجھ لینا. اس لیے کہ ہم چلے گئے تو ہم اپنی اگلی نسل کو تیار کر کے جا رہے ہیں. ہم ان کو بتا کے جا رہے ہیں، ان کو بتاتے رہنا کہ اللہ وارث ہوتا نہیں وارث بناتا ہے. ہم تو اپنی اگلی نسلوں تک بتا کر جا رہے ہیں. جیسے ہمارے بزرگ ہمیں بتا کر گئے کہ اس محاذ سے بیٹا ہٹنا نہیں. تو دیکھیں نا ہم اپنے بزرگوں کی وصیت پر عمل کرے ہوئے کہ ہم محاذ پہ بیٹھے ہوئے. ہم اس بات کے متلاشی نہیں رہتے کہ ہم کہیں میدان جنگ میں پہنچ جائیں. اس لیے کہ ہم تو ہتھیار اٹھانے والی قوم ہی نہیں ہے. ہم تو رسول رحمت کے ماننے والے ہیں. ہم تو ہتھیار نہیں اٹھاتے، ہم اسلحہ نہیں اٹھاتے، اس وقت تک نہیں اٹھاتے جب تک نبی نہ کہہ دے. اس لیے کہ ہم علی والے لوگ ہیں اور علی کی سیرت پر عمل کرتے ہیں. علی نے بھی اس وقت تک تلوار نہیں اٹھائی جب تک رسول نے نہ کہہ دیا کہ جاؤ. علی تو رہ گئے تھے، علی تو اتنے امن پسند تھے کہ علی تو مدینے ہی میں رہ گئے تھے، مدینے میں رہ گئے تھے. لیکن جب رسول کو ضرورت محسوس ہوئی کہ یہ سامنے کا قلعہ قلعے والوں سے محبت رکھنے والوں سے فتح نہیں ہو رہا، تو علی تو امن پسند تھے، علی تو مدینے میں رہ گئے تھے. لیکن پیغمبر نے کہا علی آ جاؤ، علی تلوار اٹھا لو. اور اپنی طرف سے نہیں کہا، اللہ نے کہا ناد علی جن، ندا دو علی کو. ناد علی یہ ایسے ہی ہے جیسے قل ہم کہتے ہیں نا قل، ویسے ہی ناد علی یعنی ندا دو علی کو. اللہ نے کہا ندا دو علی، تو پیغمبر نے ناد علی ہی پڑھ دی. پورے کے پورے وہی جملے دہرا دیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں اپنی طرف سے کہا ہے. جیسا اللہ نے کہا تھا ویسا ہی پیغمبر نے پہنچا دیا. تو اب ہم اسی علی کے ماننے والے، اسی رسول کے ماننے والے کہ ہم دوسرے لوگوں پر زحمت نہیں بنتے. لیکن ہمیں پتا ہے کہ احتجاج کیا کیسے جاتا ہے. اپنے آئین کو، اپنے اصول کو، اپنے قانون کو، اپنے حقوق کو، اپنے احتجاج کو ریکارڈ کیسے کیا جاتا. تو جیسے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا، ہم اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں بیٹے اس محاذ سے ہٹنا نہیں. جس محاذ کو مجلس حسین کا محاذ کہتے ہیں، اس محاذ سے ہٹنا نہیں. یہ محاذ اس پہ جمے رہنا. اس لیے کہ یہ محاذ ہمیں رسول اللہ دے کے گئے ہیں. دنیا والوں کے پاس سوائے میدان جنگ کے کچھ اور نہیں ہے. لیکن رسول اللہ ہم سے کہہ کے گئے ہیں کہ میدان جنگ کے علاوہ بھی ایک میدان ہے، اسے میدان مباہلہ کہتے ہیں. اور میدان مباہلہ میں کیا ہے؟ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، اپنے بیٹوں کو، تم اپنی عورتوں کو، اپنی عورتوں کو، تم اپنے نفسوں کو، اپنے نفسوں کو. تو آپ بھی گھر سے نکلے ہیں تو اپنے بچوں کو بھی ساتھ لائے ہیں. پس پردہ آپ کی خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں، آپ خود بھی موجود ہیں. تو یہی تو 1400 برس سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو لے آئے ہیں، ہم اپنی عورتوں کو لے آئے ہیں، ہم خود بھی آ گئے ہیں. اگر آ سکتے ہو تو مباہلہ کر لو. تو یہ مباہلہ ہے، مجلس رضا یہ مباہلہ ہے. صداقت کا اعلان ہے، کسی کی سچائی کا اعلان ہے. اور یہ کنٹینیوٹی میں ہے، یہ ٹوٹا نہیں ہے کبھی سلسلہ. بادشاہتیں جس تہذیب کے پیچھے پڑ جائیں، سلطنتیں جو یلغار کر دیں جس کلچر پر، جس مذہب پر، جس نظریے پر، تو کیا وہ رہ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں رہ سکتا.
یہ دنیا کا اصول ہے، دنیا نے دیکھا ہے. آج لوگ لرز رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. جو شام اور عراق سے جو چل رہے ہیں جو بھی معاملات، دنیا لرز رہی ہے، لیکن خدا کی قسم ہمیں کوئی خوف نہیں. ہاں کبھی شاید کسی کو جان کا خوف ہو جائے، کہتے ہیں کہ ہاں بھائی محفوظ کرو، یہ کرو وہ کرو، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے یہ عزاداری نہیں ختم ہو سکتی. اس لیے کہ اگر یہ ہم اس کے وارث ہوتے تب تو ہم یہ سوچتے کہ ہم رہیں گے تو عزاداری رہے گی، ہم نہیں رہیں گے تو عزاداری نہیں رہے گی. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اس کا وارث زندہ ہے، اس نے آج ہمارے حوالے کیا ہوا ہے، کل وہ دوسری قوم لے کے آ جائے گا. یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس نے ہمارا انتخاب کر لیا کہ آؤ ہم نے تمہارے شجروں کو محفوظ کر لیا، ہم نے تمہاری نسلوں کو محفوظ کر لیا کہ تمہارے بچے بھی صاحب نسب ہو گئے، تمہارے بچے بھی صاحب حسب ہو گئے، تمہارے بچے بھی مقدر والے ہو گئے کہ تم آ گئے اس فرش عزا پر. دنیا کو رو کر بتاؤ کہ مظلومیت کس کو کہتے ہیں، دنیا کو رو کر بتاؤ کہ بے کسی کس کو کہتے ہیں، تاکہ انسانیت کا درد محسوس ہو، تاکہ معلوم ہو کہ کسی انسان کو اگر قتل کیا جاتا ہے تو ایک انسان کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے، ایک انسانی جذبہ کیا ہونا چاہیے. یہ مجلس عزا کے علاوہ کہیں پر بھی نہیں معلوم ہو سکتا. خدا کی قسم اگر آج یہ جتنے بھی دہشت گرد ہیں مجلس عزا کے فرش پر آ جائیں، یہ میں کوئی رسمی جملہ نہیں کہہ رہا عزیزو، یہ حقیقی جملہ ہے، اس پر آپ غور کیجئے گا خود کبھی تنہائی میں بیٹھ کر. اگر آج یہ دہشت گرد مجلس عزا کے فرش پر آ جائیں اور ہائے حسین کہہ کے سینے پہ ہاتھ مار کے ماتم شروع کر دیں تو پھر یہ قتل و غارت گری بند ہو جائے گی. اس لیے کہ حسین سبق دیتے ہیں کہ ایک بھائی اور بہن کی محبت کیا ہوتی ہے. یہ مجلس عزا بتاتی ہے ایک باپ اور بیٹے کی محبت کیا ہوتی ہے. یہ مجلس عزا بتاتی ہے کہ جب ایک باپ اور بیٹی بچھڑ جاتے ہیں تو بیٹی پر کیا گزرتی ہے اور باپ پر کیا گزرتی ہے. یہ مجلس عزا بتاتی ہے کہ اگر کسی باپ کے سامنے اس کے بیٹے کو ذبح کیا جائے تو بیٹے پر کیا گزرتی ہے. یہ مجلس عزا بتاتی ہے کہ کسی کے گھر کو جلا دیا جائے تو گھر والوں پر کیا گزرتی ہے. اس لیے کہا یہ جاتا ہے کہ ہائے حسین کہتے چلے جاؤ، روتے چلے جاؤ، دنیا کو بتاؤ کہ ہم بے کس سے ہمدردی رکھنے والے لوگ ہیں، ہم بے کس کے مصائب پر رونے والے لوگ ہیں. میرے عزیزو بس چند شبیں رہ گئی کہ فاطمہ زہرا کا لال ہمارا مہمان ہے. جس نے گریہ کیا ہے خدا اس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور جو اب تک گریہ نہ کر سکا اس کے لیے چند شبیں رہ گئی ہیں، وہ اپنا ہفتے گریہ ادا کر لے. کس طریقے سے زینب نے یہ سفر طے کیا ہے. آپ چہلم کے عشرے میں سن چکے نا مسائب کہ زینب جب چلی ہیں، جب عصر عاشور کو حسین جا رہے تھے نا میرے عزیزو، تو راوی لکھتا ہے کہ ایک بار بی بی زینب نے اپنے بھائی سے کہا بھیا تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، بھیا تم سلام تو کر چکے، تم جا رہے ہو میدان جنگ کی طرف، لیکن بھیا میں چاہتی ہوں ایک لمحے کے لیے رک جاؤ. اس لیے کہ یہ بنی ہاشم کی خواتین یہ چاہتی ہیں کہ یہ دو رویا قطار بنا کے کھڑی ہو جائیں اور تم ان کے درمیان میں سے ہوتے ہوئے گزرتے چلے جاؤ. اس لیے کہ نہ معلوم اب تمہاری زیارت کب ہو، نہ معلوم اب فاطمہ کے چاند کی زیارت کب ہو. لیکن ایک عالم ذی قدر نے جملہ لکھا کہ زینب یہ تو کہہ رہی تھی کہ یہ آخری تمہاری زیارت کرنا چاہتی ہے، لیکن زینب اصل میں حسین کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ اے میرے بھائی، تم نے صبح سے اور عصر تک تم نے جنگ لڑی ہے، اپنی سپاہ کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ جنگ لڑی ہے. تمہارا سپاہی علی اکبر جیسا تھا، تمہارا سپاہی عباس جیسا تھا، تمہارے سپاہی اول محمد و قاسم جیسے تھے. اے بھیا تمہارے بعد زینب کو بھی جنگ لڑنا ہے، ذرا زینب کی فوج بھی دیکھ لو. میری زینب کی فوج میں یہ ام لیلہ جیسی سپاہی ہے، یہ ام رباب میری سپاہی، یہ ام کلثوم. اور اے بھیا تمہارے لشکر کا سب سے بڑا سپاہی تھا 6 مہینے کا علی اصغر، اور میرے لشکر کی سب سے بڑی سپاہی ہے 3 برس کی سکینہ. بھیا یہی فوج لے کے مجھے شام تک جانا ہے، لیکن بھیا میں وعدہ کرتی ہوں جب تک کوفہ و شام کی ایک ایک دیوار پر تمہارا نام نہ لکھوا دوں گی تو مجھے زینب نہ کہنا. میرے عزیزو ہے نا بی بی زینب کی محنت کہ آج ہم آزادی سے بیٹھے ہوئے ہر جگہ ہائے حسین کی آوازیں بلند کر رہے ہیں، لیکن زینب سے پوچھو زینب پر کیا گزری ہے. کہا تھا ایک ذاکر کا جملہ تھا کہ اگر زینب کو جی کھول کے رونے دیا جاتا تو شاید ہم نہ روتے، لیکن ہم تو اسی بات پر رو رہے ہیں کہ بھائی کی لاش سامنے پڑی ہوئی تھی اور بہن کو رونے نہ دیا گیا، باپ کی لاش سامنے پڑی ہوئی تھی اور بیٹی کو نہ رونے دیا گیا. آج اسی لیے گریہ ہو رہا ہے. ختم کر دی میں نے تقریر. چہلم کو جب آئی ہے نا زینب، لیکن یہ بات یاد رکھنا، یہ جو رہائی ملی ہے نا، یہ کس کے سبب رہائی ملی ہے؟ جب سکینہ اس دنیا سے چلی گئی نا، تب معلوم ہوا کہ یہ جو سکینہ کو رکھا گیا ہے اسی لیے رکھا گیا. نہ یہ بچی قید خانے میں شہادت پاتی
اور نہ شاید آل محمد کو رہائی نصیب ہوتی. لیکن جیسے ہی سکینہ کی قبر بن گئی تو اب شام کی عورتیں اپنے اپنے گھروں میں گئی. انہوں نے اپنے ہاتھوں سے چوڑیاں اتاری, اپنے مردوں کے سامنے ڈال دی اور کہا یہ چوڑیاں تم پہن لو. مردوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا اب بھی تم نہیں اٹھو گے. ارے اب یہ وقت آ گیا کہ قید خانے میں بچے مر رہے ہیں اور ان کی قبر بھی قید خانے میں بن رہی ہے, تو پہنچے ہیں سب مرد. یہ یزید کو رحم نہیں آیا تھا, یہ انقلاب کے آثار نمودار ہو گئے تھے, اس لیے مجبوری درجے اہل بیت کو رہائی دے دی گئی. بس آخری جملہ سن لینا میرے عزیزوں, اور آخری جملہ یہی ہے کہ اپنے سپاہی کو بھیجا قید خانے میں, جاؤ علی بن الحسین کو بلا کے لے آؤ. جیسے ہی پیغام آیا میرا مولا اٹھا, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, گلے میں توق, لیکن توق بھی خاردار توق, کانٹوں والا توق. میرا مولا زنجیر سنبھالے ہوئے اٹھا تو میری شہزادی زینب لپٹ گئی اپنے بھتیجے سے. کہا بھتیجے میں تمہیں جانے نہیں دوں گی, سجاد میں تمہیں جانے نہیں دوں گی. کہا پھوپھی اماں حاکم بلا رہا ہے. کہا نہ معلوم اس کی نیت کیا ہے, پہلے ہی تمہیں شام غریبہ میں جلتے ہوئے شولوں سے بچا کے لائی تھی, دربار میں اس نے تمہیں ذبح کرنے کا حکم دیا, تب بھی وہاں میں نے تمہیں بچایا. نہ معلوم اب یہ کیا چاہتا ہے, میں تمہیں جانے نہیں دوں گی. کہا پھوپھی اماں خیر ہوگی, امن ہوگا. پھوپھی اماں میں امام کی حیثیت سے آپ سے کہتا ہوں مجھے جانے دیجئے. زینب نے حکم امام سنا, ہٹ گئی. اب سید سجاد چلے, آخری جملہ تقریر کا, پہنچے ہیں دربار یزید میں, تو یزید نے کہا ہم تمہیں رہا کر رہے ہیں, رہائی کا پروانہ دے رہے ہیں, جہاں چاہو جاؤ. جیسے ہی رہائی کا پروانہ ملا سید سجاد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرا مولا رونے لگا, نہ معلوم کیا کیا یاد آیا ہوگا, لیکن میں کہتا ہوں سب سے بڑھ کر سکینہ یاد آئی ہوگی کہ یہ بچی روز پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھ کر کہتی تھی یہ پرندے اپنے گھر جا رہے, ہم اپنے گھر کب جائیں گے. رونے لگے. ایک بار یزید نے حداد کو بلوایا, لوہار کو بلوایا, کہا اس قیدی کی ہتھکڑیاں جدا کر دو, اس کی زنجیریں کاٹ دو, اس کی گردن سے توق خاردار جدا کر دو. بس آخری جملہ سن لینا, سینے پہ ہاتھ مار کے سن لینا, چاہے تو جیسے سننا کہ جیسے ہی حداد آگے بڑھا اس نے سید سجاد کے ہاتھوں سے ہتھکڑیاں جدا کی, پاؤں سے بیڑیوں کو جدا کیا. اب جیسے ہی سنتے ہو نا توق خاردار, یہ توق خاردار کس کو کہتے ہیں؟ جیسے ہی گلے سے توق جدا ہوا تب معلوم ہوا یہ خاردار توق کیا تھا. سید سجاد کی گردن میں سوراخ ہو چکے تھے اور ہر سوراخ سے تازہ لہو بہ رہا تھا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار اللہ ہماری اس عظیم عبادت کو شرف قبولیت کے اعلیٰ درجوں میں دگا تھا. غم حسین میں بلند ہوتی ہوئی آوازوں پر رحم فرما, ہمارے ناسوں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرما. جتنے حاضرین بزم مجلس اعزا کے فرش پر جتنے مومن مومنات بیٹھے ہوئے, اس سے پہلے کہ فرش اعزا سے اٹھیں ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے. ہمیں کوئی غم نہ دے سوا غم حسین, ہمارا خاتمہ بالایمان فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم کو امام کے انصار ایمان و سپاہیوں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء. وہ زائر حسین, وہ جابر, وہ کربلا, وہ شام سے پلٹ کے جب آیا تھا قافلہ, ناقوں کی جو چلنے سے ابھرنے لگی صدا, جابر نے بڑھ کے قافلے والوں سے یہ کہا, ارے رک جاؤ کہ یہ سلطنت ابن علی ہے, ناقوں پہ یہاں آنا بڑی بے ادبی ہے. جب صدا کو زینب دلگیر نے سنا,
روئی جگر کو تھام کے اور رو کے یہ کہا پروردگار شکر ہے تیرا بہت بڑا جاگیر ہے یہ غازی کی آتی ہے یہ صدا پھر اس کے بعد ناقے سے خود کو گرا دیا عباس کی بہن نے تڑپ کر یہ دی صدا ارے زینب ہوں بھائی زینب ہوں بھائی بھائی میں زینب ہوں 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 یہ کربلا ہے جاگیر تیری ہمارے تیری جاگیر میں رہ جائے زندہ میں ہی سکینہ یہ بھی لکھا تھا تقدیر میں پہچانو مجھ کو اے میرے غازی زینب ہے بھائی بھائی میں زینب ہوں بھائی میں زینب ہوں بھائی میں زینب ہوں بھائی میں زینب ہوں کیسا اندھیرا زندان تھا وہ جس میں سکینہ جہاں سے گئی بابا